آیت نمبر 71 کا ریمیننگ پارٹ، کہ اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو بہکایا ہوا اسے شیطان نے، یعنی شیطان نے اپنے وسوسوں میں اسے گھیرا ہوا ہے، اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ فلاں انسان پہ شیطان کا حملہ ہو گیا جنوں کی صورت میں، اور وہ سینسز میں نہیں رہا اور اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ دونوں مرادیں یہاں پہ زمین جنگل میں حیران کر کے اس کے ساتھیوں و بلائیں سے، یعنی اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے بہلایا ہوا تھا، اور زمین یعنی جنگل میں وہ حیران کر کے وہ اس کے ساتھی بھی ہوں اور وہ بلائیں اسے ہدایت کی طرف کہ آ جا ہماری طرف کہہ دو، یعنی وہ کہیں شیطان کے ساتھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہی ہدایت ہے، تو آپ کہہ دو ان کو کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ہدایت دے سکتا ہے، وہ جسے ہدایت دے اور دینا چاہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور جو ہدایت لینا چاہے تو وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، لیکن جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے تو زبردستی کیسے حاصل ہو سکتی ہے ہدایت۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم فرما بردار ہوں تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور کوئی ذات اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے، اس کے آگے جھکا جائے اور اس سے ہدایت مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خلوص نیت کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں حکم دیا کہ ان ساری باتوں کے بعد سب سے پہلا رکن جو کیا ہے، توحید کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، یعنی ڈرنا کس سے؟ صرف اسی سے ڈرنا ہے، سرداروں سے، بادشاہوں سے، لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے اس بات سے نہیں ڈرنا، صرف اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور وہی ہے جو کہ اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اب ان کا کفار کا اس بات پہ بھی کوئی ایمان نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد جب گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ اس کے آگے جمع کیے جائیں گے، تو اس آیت میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ ہم اسی کے آگے جمع کیے جائیں گے۔ ہر چیز کی تخلیق پہلی مرتبہ مشکل ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلی مرتبہ تخلیق کر دیا تو دوسری مرتبہ کی پیدائش اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم ڈریں گے بھی اسی سے، نماز بھی اسی کے لیے پڑھیں گے اور جھکیں گے بھی اس کے آگے، اور جمع بھی قیامت کے دن اسی کے آگے جمع کیے جائیں گے۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب کتاب اس کے آگے قیامت کے دن ضرور دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اسپیس جو ہے وہ آسمان کی کہیں سے نیچے جھکی ہوئی، کہیں سے اوپر، کہیں مدبر، تدبیر کے ساتھ، بیلنس، اور اسی طرح سے زمین بھی یہ نہیں ہے کہ کہیں سے اونچی ہے تو کہیں سے نیچی ہے تو کہیں سے کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سالڈ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے اور یہ سب اس نے حکمت عملی سے کیا ہوا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی تدبیر کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، حشر برپا تو ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قیامت کے دن کا منظر کشی کی گئی ہے کہ جس دن وہ یہ حکم دے گا کہ قیامت کو ہو جا، برپا ہو جا، تو وہ ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اس کے حکم کی انتظار میں ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں وہ اس کو بجا لائیں گے۔ اس پیج پہ ورڈز میننگز جو موجود ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلذی، کل عدم، کمحکا، الارضی، ارض و سما، اراضی، ارض پاکستان، حیران، حیران و پریشان، حیرانی، اصحاب و صاحب، اصحاب، صحابی اور صحبت، قول یقول، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، الہدا، ہدایت، ہادی، برحق، امرنا، امر، عامر، معمور اور امارات، لنسلم، مسلم، مسلمان، اور اسلام اور تسلیمات کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عالمینہ، عالم اسلام، عالم کفر اور عالم برزخ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقیمو، قیام، قائم، مقیم اور اقامت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صلاۃ، صوم و صلاۃ، مصلاۃ، تقوہ، تقویٰ اور متقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اتقوہ، تحشرون، حشر اور میدان محشر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سماواتی، ارض و سما، کتب سماویہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔
آیت نمبر 73 کا باقی حصہ، قولہ اس کی بات برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، عالم وہی جاننے والا ہے الغیبی پوشیدہ و شہادتی اور ظاہر کا، وہو الحکیم الخبیر اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ اس میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قولو کالا، قول اقوال اور مقولہ قائل، الملک ملکوت مالک املاک اور ملوک کے لیے، شہادتی شاہد شہادت اور مشاہدہ، الخبیر خبر مخبر خبرنامہ اور اخبار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربک کا ورڈ اس آیت مبارکہ میں ایک ہے، اس پیج پہ ينفخ پھونکا جائے گا، یعنی اس کی بات برحق ہے۔ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات برحق ہے، سچ ہے اور بادشاہت اسی کی ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور وہی جاننے والا ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا وہی اس دن بھی وہی بادشاہ ہوگا، اسی کی بات سچ ہوگی، وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، یعنی جو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں وہ بھی وہی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی وہی جانتا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ یعنی جب وہ ہماری باتوں کو دوسروں کے آگے بیان نہیں ہونے دیتا، نشر نہیں ہونے دیتا، تو وہ بہت ہی حکمت والا ہے، خوب خبردار ہے۔ یہ نہیں کہ اسے کسی بات کی خبر نہیں ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن وہ ہر معاملے میں بہت حکمت سے اور بہت مصلحت سے اور بہت تدبر سے چلتا ہے۔ اور ہم جو دنیا میں دوسروں کو منہ دکھاتے پھر رہے ہیں نا عزتوں والے، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، نہیں تو اعمال ہمارے کسی قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔